مدینے کی پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ 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 کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ 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 کہتی ہے یہ پھولوں کی ردا اللہ اللہ اشجار کے پتوں نے کہا اللہ 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 سورہ یاسین کے ہو سورہ رحمان سورہ یاسین کے ہو سورہ رحمان قرآن کے لفظوں کی صدا اللہ 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 خوشبو کرن اجالے ٹھنک اور کہکشاں خوشبو کرن اجالے ٹھنک اور کہکشاں بلبل نے دیکھ کر یہ کہا اللہ 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 جب نزا کے عالم میں ہو مولائے اجاگر جب نزا کے عالم میں ہو جب نزا کے عالم میں ہو جب نزا کے عالم میں ہو مولائے سناگر جب نزا کے عالم میں ہو مولائے سناگر ورد صبا ہو ذکر تیرا اللہ 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 اللہم صلی وسلم وبارک علیہ مقدر والے ہیں جو کہتے ہیں سبحان اللہ اللہ آپ کے نصیبوں کو بلند کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نیک حاجتوں کو پوری فرمائے کہیں سبحان اللہ آئیے قصیدہ بردہ شریف کے چند اشعار پیش کرتا ہوں مل کر شامل ہو جائیں مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ
وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولا صدا تحیات و درود کے گجرے اپنے محبوب پر جو ہے تیری تخلیق بہتری اسی محبوب سے وابستہ امید شفاعت ہے کہ ہر ہمت شکن مشکل میں جس نے دستگیری کی نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملے مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سید الکونین والثقلین محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد فخر عالم بادشاہ انس و جاں سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم عرض کی جبریل نے اے شاہدی محترم آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تمام دوست فیس بک کے ذریعے دیکھ رہے ہیں اور جو یہاں متقفین بھی ہیں اور محفل میں شرکاء تشریف بھی لائے ان سے بھی گزارش ہے کہ ہاتھوں کو اٹھا لیں آج انشاءاللہ جھولیاں بھری جائیں گی کیونکہ آپ کو پتا ہے رحمتیں اترتی ہیں برکتیں اترتی ہیں آپ اپنی دلی حاجتیں اپنے ذہن میں رکھ لیں اور رب کے حضور پیش کریں امام بصیری علیہ الرحمہ نے بڑا خوبصورت شعر لکھا اللہ تعالیٰ ہمارے نیک مقاصد میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے مشکلات دور ہوں پریشانیاں دور ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ غموں کو دور فرمائے بیماریوں کو دور فرمائے بالخصوص کورونا کی وبا سے تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے آئیے نیک حاجتوں نیک مرادوں کے ساتھ مل کر ہاتھوں کو اٹھا کر شامل ہوتے ہیں یا ربی بالمصطفیٰ
اللہ بدعقیدگی سے ہم سب کو محفوظ فرما، قادیانیوں کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرما، امت مسلمہ کو محفوظ فرما، امت مسلمہ کو ناموس رسالت اور پہرہ دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حضور کے غلاموں میں ہمیں زندہ رکھ اور حضور کے غلاموں میں ہمیں موت عطا فرمانا۔ مل کر شامل ہو جائیں۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ، یا رب العالمین ہم سب کو با مقصد زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم گناہگاروں کو حرمین طیبین کی بادب بار بار حاضری عطا فرما۔ اے اللہ ہماری نسلوں میں کوئی گستاخ مصطفیٰ پیدا نہ ہو۔ اے اللہ عاشقان مصطفیٰ پیدا ہوں، حضور کے غلام پیدا ہوں، عاشقان اولیاء پیدا ہوں۔ مل کر شامل ہو جائیں۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسيع الكرم۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ اے اللہ جو میرے ساتھ آخری مرتبہ یہ قصیدہ بردہ شریف کی پہلی لائن مولا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے، اے اللہ بار بار اس کا حرمین طیبین جانا آنا ہو، جب وقت رخصت ہو سرکار کا مدینہ سامنے ہو اور سرکار کا جلوہ دیکھ کر روح جسم سے جدا ہو رہی ہو، اور پھر کرم ایسا ہو کہ سرکار کی قدموں میں موت آئے۔ مل کر شامل ہو جائیں۔ مولا یا صلی دائماً ابداً علی حبیب، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ مل کر محبت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود پاک کا خزانہ پیش کیجئے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سارے مل کر پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ حق محبوب کی ہم مدح و ثنا کرتے ہیں، اپنے سے آئینہ دل کی جلا کرتے ہیں۔ ہم وہ بندے ہم وہ بندے جو دن رات خطا کرتے ہیں، پر یہ وہ آقا ہے جو سب بخش دیا کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا۔ آئیے محبت کے ساتھ مل کر کلام اعلی حضرت میں شامل ہو جائیے، نہ جانے کس کا پڑھنا قبول ہو اور آج کی رات کے صدقے میں ان سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ فرماتے ہیں امام کہتے ہیں کہ سرور کہوں کے مالک مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کے مالک مولا کہوں
تجھے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے اللہ تیرے جسم منور کی تابشیں اللہ تیرے جسم منور کی تابشیں جانے جاں میں جانے 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 جاں میں جانے 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 جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے اے جانے جاں ایمان جانے جانے جاں جانے جان اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے تو ایمان بتاتا ہے ایمان یہ کہتا ہے میری جان گئے جانے جاں ایمان جانے جانے جاں ایمان جاں ساڈا عشق بھی تو ساڈی جان بھی تو ساڈا دل بھی تو دلدار بھی تو کل نبیاں دا سلطان بھی تو نالے عرشاں دا شاہدان بھی تو ساڈی جند بھی تو جند جان بھی تو تے میں مسلمان یا رسول اللہ ارے تمہیں تو ہو ہمارا دین و ایمان یا رسول اللہ میں قربان اس ادائے دستگیری پر میرے آقا مدد کو آ گئے جب بھی پکارا یا رسول اللہ جانے جاں ایمان جانے جانے جاں ایمان تجلا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے صبح وطن پہ شام غریبا کو دوں شرف
صبح بتے شام غریباں کو دوں شرف کہ بے کس نواز گے سو والا کہوں تجھے بے کس نواز گے سو والا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے سب کچھ ان کے ثنا کی خاموشی کہنے کی سب کچھ ان کے ثنا کی خاموشی چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے میرے رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا میرے رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے بابا جبرن کہیے سبحان اللہ شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند کا لکھا ہوا بہت خوبصورت کلام یہ وہ کلام ہے جو بچے بچے کو یاد ہے آئیے محبت کے ساتھ شامل ہو جائیے فرماتے ہیں کہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے جلوہ جانانا تو ماہ نبوت ہے جلوہ جانانا تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب تھے جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب تھے ہر دل بنے خانہ ہر آنکھ وہ پیمانہ ہر دل بنے خانہ ہر آنکھ وہ پیمانہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماں
ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں ذو تیری، بلبل تیرا بلبل، پروانہ ہے پروانہ، بلبل تیرا بلبل، پروانہ ہے پروانہ، بولنا تو تیری رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو مانگے نبوت ہے، جلوہ جانانا، سرشار سے سرشار مجھے کر دے، ایک جام لبالب سے، سرشار مجھے کر دے، ایک جام لبالب سے، جلوے تیرے بس جاتے، آباد ہو ویرانہ، جلوے تیرے بس جائے، آباد ہو ویرانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، اور پل کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے بولو نا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، آقا کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، پانی دانا ہے تیرا دانا، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، آباد اسے فرما، ارے ویران دل نوری، آباد اسے فرما، ویران دل نوری، جن جن تیرے بس جائے، آباد ہو ویرانہ، جلوے تیرے بس جائے، آباد ہو ویرانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، اور سرکار کے جلووں سے روشن دل نوری، سرکار کے جلووں سے روشن دل نوری، کا حشر ہے روشن نوری کا یہ کاشا، کا حشر
عالم تیرا پروانہ تو ماغ نبوت ہے اے جلوہ جانا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام بھائیوں کو السلام علیکم ایک بار پھر الحمدللہ اللہ کا کرم ہوا اور ہمیں اس نے پھر 25ویں شب اتاق رات عطا فرمائی اللہ کریم سے دعا اللہ کریم آج کی رات کی برکتوں سے ہم سب کو مستفیض فرمائے جن خاص بندوں پر اللہ کریم اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے انہی مقبول بندوں کا صدقہ اللہ کریم ہمیں بھی ان مقبول بندوں میں شامل فرمائے آئیے تمام احباب ذرا ایک بار مل کے حضور کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کیجیے کوئی لب خاموش نہ رہے ذرا اونچی آواز سے پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم سب سے اولا وہ والا ہمارا نبی سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی سب سے اولا وہ والا ہمارا نبی سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم کیا خبر کتنے تارے کھیلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی کرنوں بدلی رسولوں کے ہوتی رہی چاند بدلے گا نکلا ہمارا نبی خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ ایک بار ذرا آپ بھی درود پاک میں شامل ہو جائیے اپنی آوازوں کو بلند کریے انشاءاللہ آج کی رات کے صدقے اس درود پاک کے صدقے سب پر کرم ہوگا ذرا اونچی آواز سے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے
چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ ایک بار اور کہیں بلند آواز سے سبحان اللہ مجھے پھر مدینے بلا میرے مولا مجھے پھر مدینے بلا میرے مولا کرم کی تجلی دکھا میرے مولا مجھے پھر مدینے بلا میرے مولا کرم کی تجلی دکھا میرے مولا بہت بے قراری کے عالم میں ہوں میں میری بے قراری مٹا میرے مولا مجھے پھر مدینے بلا میرے مولا کرم کی تجلی دکھا میرے مولا جسے تو نے چاہا میں اس پر فدا ہوں میں تیرے محمد کے در کا گدا ہوں میں تیرے محمد کے در کا گدا ہوں تجھے واسطہ تیرے پیارے نبی کا میری اب تو بگڑے بنا میرے مولا مجھے پھر مدینے بلا میرے مولا کرم کی تجلی دکھا میرے مولا مجھے پھر مدینے بلا میرے مولا کرم کی تجلی دکھا میرے مولا محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے
قرآن کے خالق گزارش ہے تجھ سے میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا اے قرآن کے خالق گزارش ہے تجھ سے میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا مجھے پھر مدینے بلا میرے مولا کرم کی تجلی دکھا میرے مولا بہت بے قراری کے عالم میں گھومے میری بے قراری مٹا میرے مولا دودھ پاک پیش کیجئے اللہم صلی علی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. آئیے قبلہ امیر سنت دان برکاتہ عالیہ کا لکھا ہوا ایک خوبصورت التجائیہ کلام ہے، پیش کرتے ہیں مل کے محبتوں کے ساتھ تمام بھائی ہمارے ساتھ شامل گئے ہیں. ایک بار محبت عقیدت کے ساتھ آقا مولا کی جناب میں درود پاک پیش کیجئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا. جو بھائی موبائل سے ویڈیو بنا رہے ہیں ان سے گزارش کہ ویڈیو نہیں بنائیں کیونکہ معاملات آپ کے سامنے ہیں سب، تو اس سے پہلے کوئی پریشانی ہو تو احتیاط اچھی چیز ہے. محفل میں اسی طرح ذوق و شوق کے ساتھ بیٹھے رہیں، انشاءاللہ اللہ برکت ہی دے گا. وہ دن بھی آئیں گے انشاءاللہ ہماری مسجدیں پھر سے بحال ہو جائیں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ یہ دعائیہ کلام ہے، التجائیہ کلام ہے، اور مجھے امید ہے آپ جتنے بیٹھے ہیں آپ سب کو آتا ہوگا. اگر آپ سب بھی اپنی تھوڑی تھوڑی آوازیں بلند کر کے اس میں شامل ہو جائیں گے تو نہ جانے کس کا بولنا قبول ہو جائے اور ہم سب پر کرم ہو جائے، شامل ہو جائے. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہروبر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہروبر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے شاہ بہروبر مدینے میں، بلا لو پھر مجھے شاہ بہروبر مدینے میں، پھر روتا ہوا مدینے میں، پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں پہنچوں تو اے جانا میں غریبا چاک سینہ چاک میں پہنچوں تو اے جانا میں غریبا چاک سینہ چاک تماہی میں تھک جائیوں ہے دشت جنوں بغض کرنا ہے ابھی جیبو غریبا ہم کو میں پہنچوں تو اے جانا میں غریبا چاک سینہ چاک ارادے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر
مدینے میں گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ آقا بلا لو ہمیں غریبوں کو بلا لو ہمیں غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو ہمیں غریبوں کو بلا لو یا رسول حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے بس سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے بلا لو ہمیں غریبوں کو بلا لو یا رسول مدس میرے دل میں ہے ارمان مدینہ روضے پہ بلا لیجئے سلطان مدینہ بلا لو ہمیں غریبوں کو بلا لو یا رسول یا مصطفیٰ خدا را دو اذن حاضری کا کر لو نظارہ کر پھر آپ کی گلی کا بلا لو ہمیں غریبوں کو بلا لو یا رسول ایک بار ہی دکھا دو رمضان میں مدینہ بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا بلا لو ہمیں غریبوں کو آقا بلا لو ہمیں غریبوں کو آقا بلا لو ہمیں غریبوں روزے کو دیکھنے کو آنکھیں ترس رہی ہے اے والی مدینہ جلدی بلائیے نا بلا لو ہمیں غریبوں کو بلا لو ہمیں غریبوں کو آقا بلا لو ہمیں غریبوں آقا نہ ٹوٹ جائے یہ دل کا بگینا اب کی برس بھی مولا رہ جاؤں میں کہیں نہ بلا لو ہمیں غریبوں کو آقا بلا لو ہمیں غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ شبی روشن فاطمہ
قدر مدینے میں بڑی غریبی ہے مجبور ہو گئے ہیں ہمیں تمہارے در سے بہت دور ہو گئے ہیں ہم جو حکم ہو تو مدینے میں گھومنے آئے دیار پاک کی دیوار چومنے آئے مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا ہے کانٹوں کی جفا یاد نہ پھولوں کی وفا یاد جب ان کو کیا یاد تو کچھ بھی نہ رہا یاد مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا ہے اللہ کا گھر خلد کا نقشہ نہیں دیکھا کچھ بھی نہیں دیکھا جو مدینہ نہیں دیکھا اے موت میری موت ذرا اور ٹھہر جا میں نے ابھی سرکار کا روضہ نہیں دیکھا مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا ہے جبین عجز کے سجدے لٹا کر ان کے کوچے میں مقدر اپنا چمکائیں گے جا کر ان کے کوچے میں انہیں ہم دل ہی دل میں حال دل اپنا سنائیں گے زمانے کی نگاہوں سے بچا کر ان کے کوچے میں وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل وہاں ایک سانس مل جائے یہی ہے زیست کا حاصل وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بھر مدینے میں نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے نجم کی ہے خدا آرزو ہے یہی عاشق زار کی آبرو ہے یہی کہ موت کے وقت سر ان کے قدموں میں ہو دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے دید ہو
ہوتی رہے دم نکلتا رہے دید 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 ہوتی رہے دم نکلتا رہے ہیں جا کنی کا ہے لمحہ بڑھا کٹے دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے تو کیا جانیے بدکار پہ کیسی گزرے تیرے ہی در پہ مرے بے کسو تنہا تیرا دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے 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 تمنائے عطار یا رب ان کے جلووں میں یوں موت را جب تڑپ کر گرے میرا لاشا تھام لے بڑھ کے شاہ مدینہ دید ہوتی رہے دم نکلتا رہے 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 نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں مدینہ اس لیے تار جانو دل سے ہے پیارا مدینہ اس لیے تار جانو دل سے ہے پیارا پیارا مدینہ اس لیے تار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے میں کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل پر مدینے
روتا ہوا پہنچو تیرے در پر مدینے میں۔ سبحان اللہ۔ اس وقت جتنے ناظرین ہمیں دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں، ایک مرتبہ باواز بلند کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العالمین آج کی رات تاخرات بڑی اہم رات ہے۔ اللہ رب العالمین آج کی بابرکت ساعتوں کے صدقے ہم سب کے دلوں کو روشن فرمائے۔ اور بہت پیارا کلام پڑھ رہے تھے، اور ابھی ہمارے بلال موسانی قادری صاحب، ایک کلام ہے، یوں تو سارے کلام اچھے ہوتے ہیں، لیکن ایک کلام ہے میں جب سنتا ہوں اس کو ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور اتنا حضور کی بارگاہ میں مقبول ہے، اتنا مقبول ہے کہ میں دنیا میں کہیں بھی سفر کیا ہے نا، اس کا ایک شعر لکھا ہوا ہر جگہ دیکھا ہے، کیا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ محمد بلال قادری موسانی صاحب۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا کریم۔ جتنی تعداد ہے اتنی آواز بھی آنی چاہیے، بلند آواز سے پڑھیں۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، ہے کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہا تھی یہ پر خطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، خدا
کی روشن دلیل تم ہو، یہ سب تمہاری روشنی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہی ہے خالد اساس رحمت، یہی ہے خالد بنا عظمت، نبی کا عرفان زندگی ہے، اور نبی کا عرفان بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہا تھی یہ پر خطا کی قسمت، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، بنی ہوئی ہے، بنی رہے گی، تیرے کرم سے بنی رہے گی۔ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں، درود شریف پڑھ لیجیے، بلند آواز، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا مولانا محمد وبارك وسلم، صلاة وسلام عليك يا سيدي، يا مكي، يا مدني، يا عربي، يا قرشي، يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ صبح طیبہ میں گوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، اور صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، بارہویں کے چاند کا، مجرا ہے سجدہ نور کا، اور 12 برجوں سے جھکا ایک ستارہ نور کا۔ آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے
नूर, तेरा सब घराना नूर का। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठा के महद में, और क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। शम्अ दिल मिशकात तन, सीना जुजाजा नूर का। तेरी ही सूरत के लिए आया है सूरा नूर का। काफ गेसु हा दहन या अबरू आंखें ऐन साद, काफ हा या ऐन साद, उनका है चेहरा नूर का। ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज 25वीं शब है। इससे पहले कि हम दरस कुरान के हवाले से चंद बातें समाप्त करें, मैं आप जितने इस वक्त नाज़रीन हमारे साथ बराह रास्त यूट्यूब पर और फेसबुक पर शामिल हैं, आप सबको मैं दावत दूंगा कि एहतियाती तदाबीर के साथ आपने 27वीं शब को भी आना है और 29 शब को ख़त्म कुरान में भी आना है। कहिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इसी तरह अल्लाह के घर को हम आबाद करेंगे इंशाअल्लाह। कह दीजिए इंशाअल्लाह। पहली बार हम ये सोशल मीडिया पर ऐलान कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह। और 27वीं शब और 29वीं शब को ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप ये पैगाम पहुंचाएंगे कि 29वीं शब और 27वीं शब, क्योंकि अब सिर्फ ताक रातें 2 रह गई आज के बाद, तो इन 2 रातों में आपने भरपूर अंदाज में दावत को आम करना है। और इंशाअल्लाह इन 2 रातों में 27वीं शब और 29वीं शब को इंशाअल्लाह ख़वातीन के लिए भी बापर्दा एहतमाम होगा इंशाअल्लाह। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद अल्लाह का वो कलाम है कि जब से ये कलाम इलाही नाजिल हुआ है, उस वक्त से लेकर आज तक अल्लाह का ये कलाम लोगों के दिलों को रोशन और मुनव्वर करता चला आ रहा है। और ये अल्लाह का कलाम अपने मानने वालों के लिए एक तरबियत है और पूरे आलम के लिए एक मुरब्बी की हैसियत रखता है। आज मैं वालिदैन से मुखातिब हूँ कि कुरान तरबियत औलाद का क्या हुक्म दे रहा है और क्या अंदाज बयान कर रहा है। वक्त बेहद मुख्तसर है, सहरी का वक्त भी हुआ चाहता है करीब। इंशाअल्लाह दरस कुरान मुख्तसर, फिर हम इंशाअल्लाह जिक्र और दुआ की तरफ चलेंगे। तो इस वक्त माशाअल्लाह एक अच्छी तादाद बुखारी मस्जिद खारदर में भी है और आप भी बराह रास्त हमारे साथ इस मुबारक और बाबरकत महफिल में शामिल हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आज जो कुछ हम बयान करें सुने, अल्लाह हम सबको उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत हकीम लुक़मान रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इनके नाम से 21वें पारे में मुकम्मल सूरह लुक़मान नाजिल हुई है। हकीम लुक़मान रहमतुल्लाहि ताला अलैह ये नबी नहीं थे, बल्कि हदीस पाक में फरमाया गया कि ये बहुत गौर व खौज करने वाले अल्लाह के नेक बंदे थे, वली कामिल थे। और हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम के ये खालाज़ाद भाई थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जब तक आपने ऐलान नबूवत नहीं किया था तो फतवा नवीसी का काम हज़रत हकीम लुक़मान ही किया करते थे। लेकिन जब दाऊद अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत कर दिया तो आपने फतवा देना बंद कर दिया था, क्योंकि नबी के मुकाबिल जाहिर सी बात है कौन आ सकता है। और हदीस पाक में फरमाया गया कि ये हकीम लुक़मान रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इन्होंने 1000 साल उम्र मुबारक पाई। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह तफसीर कबीर में फरमाते हैं, और यही बात अल्लामा सैयद मोहम्मद महमूद आलूसी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर रूहुल मानी के अंदर लिखी है। फरमाया कि हकीम लुक़मान जो थे, इनका बेटा और बीवी दोनों काफिर थे और मुशरिक थे। आप इन्हें नसीहत करते रहे, हत्ता कि अल्लाह ने बीवी का दिल रोशन किया और वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। आप लोग सुभान अल्लाह नहीं बोलते हैं, मुझे पता पड़े कुछ यहाँ आपके अंदर जिंदगी बाकी है।
انشاءاللہ سحری کریں گے، اللہ نے چاہے انشاءاللہ مل کے کریں گے۔ تو حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ پھر اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے رہے، حتیٰ کہ اس کا بھی دل روشن ہوا اور وہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اور جس انداز سے قرآن نے تربیت کی ہے، وہ انداز تربیت قرآن نے جو بیان کیا ہے، چونکہ اولاد کے لیے سب سے بڑا تحفہ کیا ہے؟ آج مادیت پرستی کا دور ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اولاد کے لیے ایک ذاتی گھر کر جائیں، اچھی باتیں کرنا چاہیے، ایک گاڑی ہو، ایک کاروبار ہو، وغیرہ وغیرہ، اچھی بات ہے، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن تربیت ایک بہت مین کردار ادا کرتی ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ والدین کی طرف سے اولاد کے لیے سب سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ وہ اسے معاشرے کا ایک اچھا فرد بنا دیں۔ یہ بہترین تحفہ ہے۔ اور تربیت جو ہے یہ ہفتہ، 2 ہفتہ، ایک محفل، 15 دن، مہینہ، 6 مہینہ، سال، 2 سال کا نہیں ہے۔ تربیت پورا ایک پروسیس ہے۔ ایک ایک بات پہ آپ کو بچے کی نگاہ رکھنی ہے، اس کو سمجھانا ہے، اسے نصیحت کرنی ہے، ڈانٹنے کی جگہ ڈانٹنا بھی ہے، سمجھانے کی جگہ سمجھانا بھی ہے۔ کیونکہ کچھ مرض ایسے ہوتے ہیں جن کا علاج فقط آپ ایک گولی پی لیں اور صحیح ہو جاتا ہے۔ کچھ مرض وہ ہوتے ہیں کہ جن کی مرم پٹی کرنی پڑتی ہے، اور کچھ مرض وہ ہوتے ہیں جن کا آپریشن کرنا پڑتا ہے۔ تو اسی طرح کچھ تربیت کا معاملہ ہے۔ اب حضرت حکیم لقمان نے جو تربیت کی نا، قرآن نے اس کو پورا بیان کیا۔ آپ سوچئے، قرآن وہ لاریب کتاب ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرما دیا آغاز میں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ ذیشان کتاب ہے کہ جس میں شک کی گنجائش نہیں۔ حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے بیٹے سے ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور یاد کیجئے کہ جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اسے نصیحت کر رہے تھے۔ والدین کی خدمت میں انتہائی مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ ان باتوں کو ذرا غور سے لیں، کیونکہ آج ہمارا بچے کو سمجھانے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ ہم بچے کو، سب سے پہلی بات، بچے کو کسی کے سامنے ذلیل نہ کریں۔ مثال کے طور پر اکثر والدین میں دیکھنے میں آیا ہے کہ جب مہمان آتے ہیں اور بچے سے کوئی غلطی ہو جائے، فار ایگزامپل پانی کا گلاس گر گیا، تو اب باپ یا ماں وہ فوراً بولتے ہیں، غصہ آ جاتا ہے ایک دم، بس اس فیلنگ کو کنٹرول کرنا ہے اپنے۔ ایک دم کہیں گے، ارے یہ تو ایسا نالائق ہے ہمارے بچے، ہمارے بچوں کو تو تمیز ہی نہیں ہے جناب کسی آگے بیٹھنے کی۔ یہ انتہائی خطرناک بات ہوتی ہے۔ آج بچہ کمزور ہے، کل وہ طاقتور بنے گا اور ماں باپ کمزور ہوں گے۔ اور ہاں ایک بات میں آپ کو اور عرض کر دوں کہ یہ جو نوجوان سن رہے ہیں نا، بچے جتنے بھی، یہ میرا اور والدین کا مسئلہ ہے۔ میں ان کو خدمت میں چند گزارشات پیش کر رہا ہوں۔ یہ جتنے نوجوان بچے چاہے یہاں موجود ہیں یا دنیا میں کہیں بھی سن رہے ہیں، ان کو ہرگز اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے والدین کے اس حوالے سے اصلاح کریں یا ان کو ٹوکیں۔ سنا کیا بولا مفتی صاحب نے؟ تم کس طرح تربیت کرتے ہو ہماری؟ بالکل اجازت نہیں ہے۔ کان کھول کر سن لیجئے کہ والدین کی بے ادبی حرام ہے، والدین کا دل دکھانا، انہیں اذیت دینا شرعاً ناجائز گناہ و حرام ہے۔ تو والدین سے میں عرض کر رہا تھا کہ آپ بچے کو سمجھائیں، اسے نصیحت کریں، غلطی ہو جائے اسی وقت، نہیں کوئی بات نہیں بیٹا۔ اچھا، اس سے ایک نقصان اور ایک اور ہوتا ہے۔ اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچے کا جو کانفیڈنس لیول ہے نا، وہ دوسروں کے سامنے کم ہو جاتا ہے۔ اس سے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ معاشرے کا ایک بزدل فرد بنتا ہے۔ اب قرآن فرماتا ہے کہ سب سے جو بنیادی غلطی بچے کے اندر تھی نا حضرت حکیم لقمان کی، تو حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے وہ نصیحت کی، اور وہ بنیادی غلطی کیا تھی کہ بچہ کافر تھا۔ تو آپ نے، اللہ کا کلام ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، رب العالمین فرماتا ہے یا بنیا،
آپ نے اپنے بیٹے سے کہا اے میرے پیارے بیٹے. یہ قرآن ہے، میں نے موبائل میں کھولا ہوا ہے. آپ سوچئے کہ قرآن یہ ہمیں انداز تربیت سکھا رہا ہے. جہاں یہ اولاد کو حکم دیتا ہے کہ والدین کے سامنے نرمی کے بازو بچھاؤ، ان کے سامنے سر تابہ قدم ادب بن جاؤ، ان کا ہر حکم جائز حکم بجا لاؤ، تو وہیں یہ والدین کی تربیت بھی کرتا ہے. اور یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے اکثریت یہی حال ہے، سارے نہیں ہیں، اکثریت یہ حال ہے کہ بچوں کی تربیت کا خیال نہیں ہوتا. ماں باپ، اسی طرح اساتذہ، ان کا بھی بہت بڑا کردار ہوتا ہے. انہیں بھی بچے کی تربیت کا خیال نہیں ہوتا. یاد رکھیے، بچہ وہ نہیں کرے گا جو ہم کہیں گے اس کو، بچہ وہ کرے گا جو ہمیں کرتا ہوا دیکھے گا. سب سے پہلے آپ نے، اور کتنا پیارا محبت بھرا انداز، فرمایا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے. جب بیٹا ایمان لے آیا، سب اس کے بعد دوسری جو نصیحت کی، اور قرآن نے اس کو بیان کیا، دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ دیکھ، تو کہیں بھی ہو، تو کہیں بھی گناہ کرے، چاہے کسی چٹان کے اندر جا کر گناہ کرے، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. اور صرف دیکھ نہیں رہا، بلکہ اللہ رب العالمین اس کو قیامت کے دن تیرے سامنے لے آئے گا. اس کے دل میں اللہ کا ڈر بٹھایا. آپ والدین سے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ناراض نہ ہوئیے گا، یہ آپ کے ہمارے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے. اور یہ تربیت میں نہیں کر رہا، میری کیا اوقات ہے کہ میں والدین کی تربیت کروں گا، یہ قرآن کر رہا ہے تربیت. کہ قرآن نے فرمایا ہم لوگ اللہ کا ڈر نہیں بٹھاتے بچے کے دل میں، ہم بٹھاتے ہیں کیا؟ وہ دیکھو بھوت آ رہا ہے، چھوٹے بچے کو سلاتے ہیں نا، وہ دیکھو بلہ آ جائے گا، وہ باؤ ہو جائے گا، وہ ہو آ جائے گا، اس کو ڈرائیں گے اس چیز سے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بچہ بزدل ہو جاتا ہے، ڈرپوک ہو جاتا ہے. دیکھیں، انسانی فطرت ہے، انسان جس چیز سے ڈرتا ہے نا اس سے دور ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے. اب میں الیکٹریشین نہیں ہوں، مجھے نہیں آتا کام. آپ میں کتنے ایسے ہوں گے جو الیکٹریشین نہیں ہوں گے؟ ہمارے گھر میں اگر کوئی وائر شارٹ ہو جائے یا بٹن نکل کے گر جائے، ہم کام نہیں کریں گے، الیکٹریشین کو بلائیں گے. کیوں؟ کہ لائٹ بجلی ہے، کرنٹ مارے گی، ہم ڈرتے ہیں اس سے. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے دور ہو جاتے ہیں. دنیا کی ہر چیز کا اصول یہ ہے کہ بندہ جس سے ڈرتا ہے اس سے دور ہو جاتا ہے. لیکن مفسرین فرماتے ہیں رب کا ڈر وہ ہے جو جتنا ڈرے گا اتنا اللہ کے قریب ہو جائے گا. اللہ کا ڈر اس کے دل میں بٹھائے گا. ایمان لانے کے بعد اپنے لخت جگر نور نظر کو سب سے پہلی جو نصیحت کی، فرمایا اے میرے یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل، اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر چیز ہو، کتنی ہو؟ رائی کا دانہ دیکھا آپ نے کتنا باریک سا ہوتا ہے. فرمایا کوئی رائی کے دانے کے برابر چیز ہو، فتکن فی صخرۃ، پھر چاہے وہ پہاڑ کسی چٹان کے نیچے ہو، او فی السماوات او فی الارض، یا آسمان میں ہو یا زمین میں ہو، تو کہیں بھی چھپ کے گناہ کر لے، یات بہ اللہ، اللہ اس کو تیرے سامنے لے آئے گا. قیامت کے دن قیامت کا خوف، اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا خوف، یہ بچپن سے اس کے دل کے اندر ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. آگے فرمایا ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالی ہر باریک چیز کو جاننے والا، خوب خبردار ہے. پھر آگے نصیحت فرمائی، جب اللہ کا خوف بٹھا دیا، فرمایا یا بنیا اقم الصلاۃ، اے میرے بچے، اے میرے پیارے بیٹے،
नमाज अदा करना, नमाज को कायम रखना। वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म देना और बुराई से मना करना। वस्बिर अला मा असाबका, और हर उस मुसीबत पे सब्र करना जो तुझे पहुंचे। इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, बेशक ये बड़ी हिम्मत वाला काम है। यह अंदाज़ तरबियत। आगे फरमाया वला तुसाइर खद्दक लिन्नास, जब अल्लाह का हुक्म सुना दिया, शिर्क नहीं करना, गुनाह नहीं करना, छुप के करे, जाहिर करे, अल्लाह क़यामत को दिन ले आएगा। नमाज अदा करना, बुराई से मना करना, नेकी का हुक्म देना। तो आगे फिर हुस्न मुआशरा सिखाई कि मुआशरे में आपको किस तरह सरवाइव करना है, आपको किस तरह बैठना है। अंदाज, तरबियत तरबियत तरबियत। हमारा अंदाज तरबियत क्या होता है कि हमें गुस्सा आया, हमने चप्पल उठाई और 4 लगा दी बच्चे को, वो हमारी बात नहीं मान रहा है। क्यों बात नहीं मान रहा है? सवालिया निशान है ना। आपका यही बच्चा है, जब ये स्कूल जाता है तो क्लास में दाखिल होगा तो मिस से इजाजत लेगा, टीचर से इजाजत लेगा। यही बच्चा स्कूल में हाथ बांध के घूम रहा होगा, यही बच्चा होगा डिसिप्लिन के साथ लाइन में खड़ा हुआ होगा। इसका मतलब यह है कि हमारी तरबियत में फर्क है। माजरत के साथ वालिदैन पता क्या समझते हैं कि हमने एक अच्छे से स्कूल में बच्चे को दाखिल करा दिया, एक मौलवी साहब के पास कुरान पढ़ने बिठा दिया, बस हमारा ये फरीजा पूरा हो गया। नहीं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, स्कूल वाले आपके बच्चे को किताब पकड़ना सिखाएंगे, तरबियत नहीं करेंगे। उन्होंने जितनी तरबियत करनी थी सिर्फ स्कूल के लिए कि स्कूल में बिल्कुल वो मोमबत्ती के बन के घूमता रहेगा, आराम आराम से अदब करेगा, स्कूल के जितने कानून उसको फॉलो करेगा। तरबियत वालिदैन को करनी है, तरबियत माँ बाप को करनी है। आपने आगे फरमाया वला तुसाइर खद्दक लिन्नास, और लोगों से अपना चेहरा ना मोड़ना। वला तमशी फिल अर्दी मरहा, और जमीन पर अकड़ कर इतराता हुआ मत चलना। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर, बेशक अल्लाह ताला किसी तराने वाले को, फख्र करने वाले को पसंद नहीं फरमाता। ये अंदाज़ तरबियत हमें कुरान बयान कर रहा है। वक्त चूँकि मुख्तसर था, लिहाजा मैं आप जितने वालिदैन हैं उनसे बस आखिर में इतना अर्ज करूँगा कि अपने बच्चों को दीन ज़रूर सिखाएं। आप उसको जनाब डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, प्रोफेसर बनाएं, उसको दुनिया के सारे कोर्सेज करा दें, लेकिन दीन को अव्वलियत दें, दीन सिखाएं अपने बच्चे को। हमारे बच्चे को वुजू करना आना चाहिए, नमाज पढ़नी आनी चाहिए, हमारे बच्चे को गुस्ल कैसे किया जाता है आना चाहिए, हमारे बच्चे को नमाज कैसे पढ़ते हैं आनी चाहिए। सिर्फ मस्जिद में आकर बच्चा बैठ जाए इससे नमाजी नहीं बनेगा। आप इस वक्त जितने भी सुन रहे हैं मुझे, चाहे इस मकाम पर या दुनिया में कहीं भी हैं, देखिए हर एक कोई ना कोई प्रोफेशन से वाबस्ता होगा। कोई सुनार होगा, कोई लोहार होगा, कोई डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई नौकरी करता होगा, कोई लकड़ी का काम करता होगा, किसी न किसी प्रोफेशन से आप वाबस्ता है। ईमानदारी से बताइए, क्या आप जो काम करते हैं, जो ऑफिस, जो दुकान, जो कारखाना, जो फैक्ट्री, जो भी है, आपने बगैर सीखे हुए काम पे लग गए थे आप कहेंगे नहीं जनाब, वो तो इंटरव्यू करते हैं, सीखना पड़ता है, जाना पड़ता है, बैठना पड़ता है। और दीन यानी ये जो साउंड चला रहे हैं ना अजीज को साउंड वाले, इन्होंने भी सीखा होगा ना। बगैर सीखे तो मैं अगर बोलूं कि मैं साउंड चलाऊं तो बोलेंगे हजरत आप दरसे कुरान बहुत अच्छा करते हैं, बस यही करते रहे, आप साउंड का हमारा बेड़ा गर्क कर देंगे। मेरी फील्ड नहीं है, सीखा नहीं है मैंने। ये भले से मेरी इज्जत करेंगे लेकिन मुझे साउंड हाथ नहीं लगाने देंगे बटन को कि जी आप हमारी पीरियड उड़ा देंगे, हमारे स्पीकर उड़ा देंगे, आप तजर्बा नहीं है ना। तो इसी तरह दीन भी सीखने से आता है। खाली नमाज पढ़ने से दीन नहीं आ जाएगा, नमाज को भी सीखना पड़ेगा, वुजू का भी सीखना पड़ेगा, गुस्ल का तरीका भी सीखना पड़ेगा, शरई आकाम जो फराइज है तो सीखने पड़ेंगे। इसके लिए मैं आप सबको दावत दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ दावत इस्लामी का माहौल मौजूद है।
آپ جائیے فیضان مدینہ، آپ جائیے دعوت اسلامی کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ قافلے میں، رات کو ہمارے ہاں بخاری مسجد میں بھی مدرسۃ المدینہ بالغان لگتا ہے، اس میں آئیے۔ ہمارے ہاں بخاری مسجد میں بچوں اور بچیوں کے مدرسے لاک ڈاؤن سے پہلے 400 پلس بچے، 500 پلس بچے، الحمدللہ بچیاں قرآن کے نور سے صرف تعلیم حاصل نہیں کر رہے بلکہ ان کی مذہبی تربیت بھی کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے اولادوں کے لیے اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین جتنے بھائی جتنی بہنیں مجھ سمیت جتنے شامل ہیں، اللہ پاک ہم سب کا دونوں جہاں میں بڑا فرمائے۔ باواز میں کہ کہیے یا رحمان یا اللہ، یا رحمان یا اللہ، یا رحمان یا اللہ، یا رحمان یا اللہ، 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 اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، اللہ، یا
Ya Karim ya Allah, Ya Karim ya Allah, Ya Karim ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, 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 Allah, 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 اپنا قرب دے دے دوری دور کر دے اپنا قرب دے کر دوری دور کر دے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا الله يا غفور يا الله جیوے کھا جیوے کام عملہ بلے تے کچھ نہیں امید بلے یا اللہ میں رحمت تیری بلے 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 یا ارحم الراحمین یا رحمان یا رحیم اے اللہ آج تاک رات کی آخری ساعتیں ہیں رات کا پچھلا پہر ہے سحر کا وقت ہے اے رحمان رحیم اے خالق ان خوش نصیبوں کا واسطہ جو بخش دیے گئے ہیں اللہ تو ہماری بھی مغفرت فرما دے ان سعادت مندوں کا واسطہ جن کو مغفرت کے پروانے جاری کر دیے گئے ہیں صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب بخش بے پوچھے بچائے کو لجانا کیا ہے اے خالق اے مالک اے اللہ ہمارے والدین کی بخشش و مغفرت فرما دے اے اللہ ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما دے ہمارے اہل خانہ کی مغفرت فرما دے ہمارے بچوں کی مغفرت فرما دے اے رحمان اے رحیم رات کا پچھلا پہر ہے اے خالق اس وقت دعائیں قبول کی جاتی ہیں شہری کا وقت ہے آج جو کوئی ہمارے ساتھ شامل دعا ہے اللہ تو سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے بیماروں کو شفا عطا کر دے مقروضوں کو ہمارے پر سے نجات عطا کر دے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے خالق اے مالک ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا کبھی کسی کا قرضدار نہ کرنا یا جو تیرے حضور پھیلے ہوئے ہیں مرتے دم تک
इन हाथों को दुनिया वालों के आगे फैलने से महफूज फरमाना, दर की मोहताजी से बचा ले, आफियत वाली जिंदगी अता कर दे, नूर वाली जिंदगी अता कर दे, कुरान वाली जिंदगी अता कर दे, इज्जतों वाली जिंदगी अता कर दे। ए रहमान ए रहीम, आज जो जिस नीयत से शामिल है अल्लाह तो सबकी मुरादों को पूरा फरमा। हसीब का एक्सीडेंट हुआ है, अल्लाह सीरियस कंडीशन है, मौला तो अपने फजल करम से मोहम्मद हसीब को शिफा अता फरमा। या रहमान या रहीम, अल्लाह हमारे बच्चों के नसीबों को बुलंद करना। या अल्लाह कभी एक लम्हे के लिए भी हमारी औलाद की तरफ से हमें आजमाइश में मुब्तला न करना। ए खालिक, जो हमारी बहनें बेटियां रिश्तों की मुंतजिर हैं, तो सबके नसीबों को खोल दे। मैं ये क्यों कहूँ, मुझको ये अता हो वो अता हो वो दे कि हमेशा ही मेरे घर भर का भला हो, मट्टी न हो बर्बाद पसे मर गिलाही। जब खाक उड़े मेरी तो मदीने की हवा हो, जब तुम्हें वापसी हो या अल्लाह, लब पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप जितने भी इस वक्त बराह रास्त सुन रहे हैं, जो मौजूद हैं, 27 शब को नहीं भूलिएगा। आपने दावा काम करनी है, खवातीन के लिए एहतमाम